ایک لڑکی 20-22 سال یا 18 سال بھی ایک سسٹم میں رہ کے آئی ہے, وہاں پہ کھانے پینے کا انداز فرق ہے, آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ فرق ہے, اب وہ اس کو ایک دم اٹھا کے ایک اور جگہ لایا گیا. اسی طرح اس گھر میں وہ جو لڑکا ہے اس کو بھی ایک طریقے سے رہنے کی عادت ہے. اور آپ دیکھیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی قوام ہے, پھر اس کا سٹائل بھی بہت انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اب یہ دونوں کو کیسے, یعنی 20-20 سال انہوں نے اپنی مرضی سے زندگیاں گزاری, تو یہ کیسے انٹیگریشن کیسے ہوگی؟ اب دیکھیے یہی اس کی ایک پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو دیتی ہوں. ہنی مون فیز میں ہی جو ہے نا, اب وہ ہنی مون پہ بھی نہ فتوے چلیں گے کہ جو ہیپی میرج فیز ہے, یہ ہنی مون فیز جو آپ کہہ رہی ہیں یہ کتنا ہوتا ہے, کس کو کہتے ہیں؟ شروع کا جب آپ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں. لیکن یعنی کہ مے بی 4 ماہ 6 ماہ, ہاں جی, جب رسپانسبلٹی آپ کو لینے سے پہلے کا جو فیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب تک آپ کو مطلب لاڈ پیار سے رکھا جاتا ہے, اسی میں یہ ایکسرسائز کریں. دیکھیں اب ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے, اس کا ویلیو سسٹم اے ہے, ایک لڑکی کی شادی اس کا ویلیو سسٹم بی ہے, ٹھیک ہے. میرے گھر کھانا ایسے بنتے میں آپ بیٹھ جائیں دونوں اور اپنی ناؤ یو آر میرڈ, تو اپنا اے فیملی سسٹم سے نا بی فیملی سسٹم سے آپ کا سی فیملی سسٹم بن گیا ہے, اور اپنی ویلیوز باقاعدہ ڈیفائن کریں, لکھیں اور لگا دیں. میں تو لٹرلی ینگ کپلس کو یہ کہتی ہوں ویلیوز لکھ کے آپ لگا دیں, یعنی کہ کچھ مسالے آپ نے اے سے لینے ہیں, کچھ بی سے لینے ہیں, بالکل, اور سی میں آ کے ایک زبردست ڈش تیار ہونی ہے. بالکل, آپ نہ اپنے آپ کو سید کہیں, اب نہ اپنے آپ کو پٹھان کہیں, آپ کہیں کہ اب ہم فیملی سی ہیں, یہ ہماری فیملی ہے, ٹھیک ہے. میری فیملی میں اچھے کھانے بنتے تھے تو چلو وہاں سے یہ اڈاپٹ کر لیا. میری فیملی میں جی بچوں کی پرورش بہت اچھی کی جاتی کو, یہ میری امی مجھے یہ بتاتی تھی, لڑکا لڑکی دونوں کوٹ کرتے نظر آتے ہیں نا, میری امی نے تو مجھے ایسے بتایا. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک محاذ بنائیں, ہم یہ کریں کہ اچھا ورڈز آف وزڈم لے لیں. یہ حکمت کی بات ہے, میرے گھر میں یہ حکمت کی بات پریکٹس ہوتی تھی, چلو اس کو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور یہاں سے یہ. اچھا, میں آپ سے ایک اور چیز یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی. آپ نے اس سے پہلے بات کی ذمہ داریوں کی. ایک ہمارا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ نہیں بن چکا ہوا بیلا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ایسے کسی ٹاپک پہ تو یا کسی کو سمجھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جیسے آپ کو بتایا جائے کہ دیکھو بیٹا آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کی نئی شادی ہوئی ہے, آپ کو مثلا ساس سسر کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے, شوہر کا اس طرح خیال رکھنا چاہیے, تو وہ فوراً کہتی ہے کہ مجھے تو آپ اتنے لمبے لیکچر دے رہے ہیں, یہ ذرا جا کے ان کو بھی تو سمجھائیں نا جو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں. بالکل, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ شروع میں تو میں یہی کہتی ہوں کہ تھوڑا سا اپنے فرائض اور دوسرے کے حقوق پہ جتنا آپ اپنے آپ کو فکس کر لیں گے نا, تو تھنگس ول اسٹارٹ فالنگ ٹو پلیس. ٹھیک ہے, ابھی جیسے میں نے یہ ایگزامپل دی نا, اے بی آپ نے سی فیملی بنا دی, تو آپ نے اب آپ نے آپ کو کبھی اس طرح ریفر نہیں کرنا کہ جی میرے گھر میں یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ کی ایک فیملی بن گئی ہے, اب اس میں آپ نے اپنے حقوق و فرائض دیکھنے. اب آپ دیکھیں نا, اب میں آپ کو ایک چیز پوچھنا چاہوں گی. جیسے مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے, ایک عورت کو کہہ دیا ہے کہ تمہیں اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. اب یہ بہت مشکل لگتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, شوہر آپ اپنی امی کے گھر جانا چاہ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے, جائز وجہ سے بھی, اگر وہ کہتا ہے کہ آج تم نہیں جاؤ گی تو وہ بہت مشکل لگتا ہے. یا میں یہ بات اس انداز میں تم کہتی ہو نہیں پسند کرتا, یا مجھے کھانے میں یہ پسند نہیں ہے, یہ تم نہیں بناؤ گی, یا ایسے بناؤ گی, یا ڈریس اپ ایسے ہوگی, بچوں کی تربیت ایسے کرو گی. یعنی ابھی تو یہ جو ایشو ہے 4 ماہ کا ہے, لیکن یہی آگے ایکسٹینڈ کرتا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں نا کہ ایسی ایک خاتون کو, ایسی ایک بچی کو کیسے احساس دلایا جائے کہ تم اپنے ذمہ داریوں پر نظر رکھو, اور جو تمہارے حقوق ہیں جس کے لیے تم نعرہ بلند کر رہی ہو اس کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے دبا دیں. دیکھیے, یہ ہم سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے جب کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ینگ کپلس کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنی مطلب حقوق و فرائض کی بھی اگر بھاری بھرکم الفاظ نہ استعمال کریں, تو اگر آپ نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے ہیپینس اور ان سب چیزوں کے ساتھ, تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کو سامنے والے بندے کی نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ کو کسی بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی چھوٹی چھوٹی ہسبینڈ کی عادتوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ایک بندے کی نیڈ ہے کہ جی کھانا ٹائم پہ ملنا چاہیے, تو رات دن آپ یہ دیکھنے کہ اچھا میں لیٹ لوں, یہ کر لوں تھوڑا سا اور, یا ہسبینڈ کو گھر آرگنائز چاہیے, تو آپ اس کی نیڈ کو جتنا فلفل کریں گے نا, وہ ان ریٹرن پھر آٹومیٹکلی آپ کی نیڈ کو فلفل کرنے لگے گا. ٹھیک ہے, ہم نیڈ کیسے آئیڈینٹیفائی کی جائے, کیونکہ پھر وہی بات ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ اتنا ہمیں اس نے سیلف سینٹرڈ بنا دیا ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی کہتے ہیں, لیکن ہر شخص کہتا ہے بس میرا مسئلہ حل ہو جائے, دوسرے پہ میں توجہ نہ دوں.
تو یہ نیڈ بھی ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں ہم اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں سکھایا. بالکل, یہ تو میں 100% اتفاق کروں گی. نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بہت چھوٹے چھوٹے طریقے ہوتے ہیں. مطلب آپ کو ضروری نہیں کہ آپ کاؤنسلرز کے پاس ہی جائیں, وہ آپ کو بتائیں, لیکن ہسبینڈ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ کھانا ٹائم پہ نہیں ملا ہے تو اب ان کو غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کا مطلب ہے کہ جی ان کی سیکورٹی ایک نیڈ ہے کہ کھانا ٹائم پہ ہی چاہیے, تو آپ دے دیں. دیکھیں, آپ کھانا ان کو کھلا دیں گے نا, اس کے بعد وہ آپ کی نیڈ فلفل کریں گے, وہ آپ سے پوچھیں گے چلو کہاں جاؤ. ایک بہن ہے سعدیہ, اور انہوں نے یہ مسئلہ اپنا لکھ کے بھیجا ہے کہ 4 ماہ ہوئے ہیں ان کی شادی کو, اور وہ کہتی ہیں کہ بہت خوبصورت زندگی گزری, لگتا تھا کہ وہ ایک جنت میں رہ رہی ہوں, اور جو خواب دیکھے تھے وہ پورے ہو گئے شادی کے فوراً بعد. لیکن جیسے ہی 4 سے 5 ماہ کا یہ عرصہ ختم ہوا تو ایسے لگ رہا ہے کہ یعنی سب کچھ بدل گیا. نہ وہ شوہر ویسا رہا, نہ اس کے معاملات بدلتے جا رہے ہیں, زندگی میں دکھ آتے جا رہے ہیں, اور وہ جو سپارک تھی ایک شادی کی اور ایک کشش تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے. تو کیا یہ کوئی کامن مسئلہ ہے؟ کیا ایسے مسائل آپ دیکھتی ہیں؟ یہ بہت کامن مسئلہ ہے, اس کو ہم سائیکولوجیکل ٹرم میں کہتے ہیں ریالٹی اسٹرائکس. جب ہنی مون فیز ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ریئل لائف چیلنجز شروع ہوتے ہیں, اس کا جو سولوشن تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گی کہ تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم ہمارا اس قسم کا ہو گیا ہے کہ آپ کو اچھا ڈاکٹر, اچھا انجینئر بننا تو سکھا دیتے, لیکن شاید اچھا شوہر, اچھی بیوی کیسے بنتے ہیں, ان کے کیا فرائض ہوتے ہیں, شاید یہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا. تو پہلے تو میں آج کل کی نیڈ, پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ کچھ بائی ڈیفالٹ امی ابا سے سیکھ لیا, دادا دادی سے سیکھ لیا. یہی بات کرنے لگی تھی کہ اگر آج کل کے دور کی ایک بچی جس کی شادی ہوئی ہے یا شادی ہونے والی ہے, اور وہ اگر اپنی اماں سے جا کے کہے کہ وہ کچھ کلاسز ہو رہی ہیں جو مجھے بتائیں گے کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزارنی ہے, تو اس کو کوئی بھی اس معاملے میں سپورٹ نہیں کرے گا, نہ وہ, بلکہ سب لوگ کہیں گے کہ ہماری شادیاں ہوئی تھیں, ہم نے کون سی کلاسز اٹینڈ کی تھیں, اور الحمدللہ بہت اچھی شادی شدہ زندگی ہم نے گزاری ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ایسے سپورٹ سٹرکچر یا کلاسز یا ایسی چیز ہونی چاہیے جہاں پر ان کو کچھ سکھایا جائے؟ جی بالکل, میں بہت فرملی بلیو کرتی ہوں کہ سپورٹ اسٹرکچر بالکل ہونا چاہیے, کلاسز آپ کو ضرور اٹینڈ کرنی چاہیے. دیکھیے, پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, جیسے میں نے بھی کہا کہ دادا دادی سے سیکھ لیا, فیملیز اٹیچ تھیں آپس میں. اب ہم پیرنٹس سے اتنے ڈیٹیچ ہو گئے, ہم یونیورسٹی جاتے ہیں واپس آتے ہیں, پیرنٹس کی شکل ہی نہیں دیکھتے, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ایک بچی دیکھ رہی ہے کہ میری والدہ کیسے اپنے میرے بابا کا خیال رکھ رہی ہیں, یا ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے حقوق و فرائض کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح رشتوں کو نبھانا ہے. اور آج کل, اور آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا تھا جس پہ آج کل کی خواتین کئی دفعہ ناراض بھی بہت ہوتی ہیں کہ جب شادی ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ ان سو مینی ورڈز کہ اب تمہارا وہاں سے بس جنازہ ہی آنا چاہیے کہ بیٹا کچھ بھی ہو, حالات اوپر ہو نیچے ہو, تم نے گزارا کرنا ہے. لیکن آج کل کیا یہ مسئلہ جو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, کیا اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اگر تو وہ میرے لیے کچھ کام کرے گا تو میں اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں, ورنہ سوری میں نہیں برداشت کر سکتی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے بھی؟ بالکل ایسے ہی, تھوڑے سے پیرنٹس کی بھی پیمپرنگ ہے اس میں کہ وہ بھی کہتے ہیں اچھا نہیں کیا تو ہم اپنی بیٹی واپس لائیں گے. تو تھوڑا سا سائیکولوجیکلی اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے. تو تھوڑا سا اگر پھر پیچھے آ جائیں تو دیکھیں شادی کا مقصد قرآن میں کیا بتایا گیا ہے. یہ اب آپ ینگ جنریشن کو کہیں, وہ ایک آیت ہی نہیں آپ کو پک کر کے بتا سکیں گے. سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ روم میں جیسے آیت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تمہارے لیے جوڑے اس لیے بنائے گئے کہ تم آپس میں سکون حاصل کرو, سکون, ٹرینکویلٹی کی. اب وہ چیز لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ایجوکیشن ریسیو کہاں سے کری ہے ہمارے ڈرامے سے, ان کو لگتا ہے کہ بس وہ ہنی مون فیز ختم ہی نہیں ہوگا, وہی چلتا رہے گا. کبھی یورپ پھر رہے ہیں, کبھی مالز پہ پھر رہے ہیں, کبھی باہر کھانے کھا رہے ہیں, اچھے کپڑے, اور کچن تو کبھی نظر ہی نہیں آئے گا, اور اگر کچن نظر آئے گا تو شاید ایک چائے کا کپ نظر آئے گا کہ وہ بس دینا ہے اور کچھ نہیں کام کرنا ہے. تو اٹس اے سیٹ آف ریسپانسبلٹیز, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ویلیو سسٹم کانٹرڈکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.